کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر تکبیرات بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا عمل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں کا یعنی عشرہ ذی الحج کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان راتوں کی یعنی عشرہ ذی الحج کی راتوں کی نفلی عبادت ایسے ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہو۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر تکبیرات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی 9 ذی الحج کے بعد 12 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پیغام اسی حوالے سے ہوگا، لیکن فی الحال اتنا ہی کہ ان دنوں کا جو خاص وظیفہ ہے وہ تکبیرات ہیں۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اور دعا بہت زیادہ مانگی جائے۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے دعا کرنا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں بیماروں کے لیے، اور میرے لیے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔